ہمارے چینل کے ناظرین و سامعین کو ہماری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا کرتا ہوں اللہ کریم آپ سب کو سلامت بکرامت رکھے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے مسجد نبوی شریف میں کس طرح روشنی کی جاتی تھی۔ مسجد نبوی شریف میں سب سے پہلے چراغ کس نے جلایا، اور اس خوشی میں حضور علیہ السلام نے اپنی خوشی کا اظہار کس طرح، اور خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسجد نبوی شریف میں چراغ جلایا کرتے۔ مسجد نبوی میں بلب کا استعمال کب کیا گیا؟ ناظرین، صحابہ کرام مسجد نبوی شریف میں کھجوروں کے پتے جلا کر اس کی روشنی میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ مسجد نبوی شریف میں باقاعدہ کوئی چراغ نہیں تھا۔ یہ شرف حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا کہ انہوں نے ملک شام سے روغن زیتون، قندیل اور رسی یا زنجیر خرید کر مدینہ پاک تشریف لائے تو اتفاق سے وہ شب جمعہ تھی۔ آپ نے اپنے غلام کو حکم دیا، وہ اٹھا، رسی باندھی، قندیل لٹکائی، اس میں پانی اور زیتون کا تیل ڈالا، پھر غلام سے کہا اسے سلگاؤ یعنی کہ جلاؤ۔ چنانچہ غلام نے قندیل میں آگ سلگائی، مسجد نبوی شریف میں روشنی ہو گئی۔ حضور علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے۔ حضور علیہ السلام نے دیکھا، حضور کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ پوچھا کہ آج مسجد کو کس نے روشن کیا ہے؟ بتایا گیا کہ آپ کے غلام تمیم داری نے یہ کام کیا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، تم نے اسلام کو روشن کیا ہے، اللہ تعالیٰ دارین میں تمہیں نور عطا کرے، یعنی تمہاری دنیا و آخرت روشن کرے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے تمیم داری، اگر میری کوئی بیٹی ہوتی تو میں اس کا نکاح تم سے کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان شریف کی پہلی رات اپنے گھر سے باہر نکلے تو مسجد نبوی شریف میں قرأت قرآن کی آواز سنی اور دیکھا کہ مسجد نبوی شریف میں روشنی ہی روشنی ہے۔ تو حضرت علی نے دعا دی، اے عمر فاروق، جس طرح تم نے اللہ کے گھر کو روشن کیا ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری قبر کو روشن کرے۔ سب سے پہلے حضرت تمیم داری نے مسجد میں چراغ جلایا، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں مسجد نبوی شریف کو روشن کیا۔ مسجد نبوی میں سب سے پہلا بلب عثمانی خلیفہ سلطان عبد الحمید کے دور میں روشن ہوا۔ چنانچہ خلیفہ کے دور میں مسجد نبوی شریف کی توسیع 1265 ہجری سے 1277 تک جاری رہی۔ اس وقت مسجد نبوی شریف میں تیل کے ذریعے روشن ہونے والے 600 دیے استعمال کیے جاتے تھے۔ سلطان عبد الحمید کے دور میں بجلی کا پہلا بلب 25 شعبان 1326 کو روشن ہوا۔ شاہ عبد العزیز آل سعود کے دور میں 1370 ہجری سے 1375 تک مسجد نبوی شریف کی مزید توسیع کی گئی۔ اس دور میں مسجد نبوی شریف میں کل 2427 بلب موجود۔ تمیم داری کون ہیں؟ یہ وہ شخص ہے جس نے سب سے پہلے مسجد نبوی شریف میں چراغ جلایا۔ ان کا نام تمیم بن اوس ہے۔ آپ پہلے نصرانی مذہب پر تھے، پھر 9 ہجری میں اسلام قبول کیا۔ بہت ہی عبادت گزار، متقی، پرہیزگار انسان تھے۔ ایک ہی رات میں پورے قرآن مجید کی تلاوت کر لیا کرتے تھے۔ آپ تہجد گزار تھے۔ چنانچہ محمد بن المنقدر کا بیان ہے، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات سوئے، نماز تہجد کے لیے نہ اٹھ سکے، تو انہوں نے اپنی اس کوتاہی کا کفارہ اس طرح ادا کیا کہ مکمل 1 سال تک رات بھر نہیں سوئے۔ پہلے مدینہ منورہ میں رہتے تھے، پھر امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ملک شام میں چلے گئے اور آخری عمر تک ملک شام ہی میں رہے۔ مسجد نبوی شریف میں سب سے پہلے انہوں نے قندیل جلائی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی قبر انور پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اگر آپ اسلامی معلومات چاہتے ہیں، صحابہ کرام کے عشق اور ایمان بھرے قصے سننا چاہتے ہیں، واقعات سننا چاہتے ہیں، سیرت النبی سننا چاہتے ہیں تو جڑے رہیں ہمارے چینل کے ساتھ اور گاہے بگاہے ہمارے چینل کا وزٹ کرتے رہا کریں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کے نالج میں بہت اضافہ ہوگا۔ آپ کا اپنا محمد مجتبیٰ، والسلام علیکم۔